حماس نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں 4 فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ بخاری صاحب، اب اسرائیلی میڈیا نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ 4 فوجی ان کے ہلاک ہو گئے ہیں، جس میں 3 کمانڈر تھے اور 1 فوجی خاتون شامل تھی۔ دیکھیے، ان کو بلیڈ تو کرنا پڑے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ انسانیت کے خلاف مظالم کا ڈھیر لگا دیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ قدرت کا نظام بھی یہی ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر ظالم کو خود بھی کچھ نہ کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، بہت ساری باتیں کرنی اس حوالے سے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو ان کے فوجی ہلاک ہوئے ہیں، خاص طور سے جو کمانڈر ہیں ان میں ایک خاتون بھی ہے، ان کی ہلاکت نے یقینی طور پہ ایک بڑا سٹرونگ میسج جو ہے واپس تل ابیب میں بھیجا ہوگا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی تو بات ہم روز کرتے رہتے ہیں، وہاں حملے ہو رہے ہیں، وہاں ریزسٹنس ہو رہی ہے، وہاں جس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں۔ جو 2-3 نئی باتیں جو ہیں، خاص طور سے کل کا جو لبنان کا حملہ تھا پیجرز کے اوپر، پیجر ڈیوائسز کے اوپر حملہ جو ہے، اس کے بعد آج ایک جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو واکی ٹاکیز ہیں اس میں بھی دھماکے ہوئے ہیں اور اس میں 3 لبنانی جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو پیجر ڈیوائسز تھی یہ خریدی گئی تھی تائیوان سے، اچھا، اور انویسٹیگیشن اب یہ اس طرف اشارے کر رہی ہے کہ آرڈر کرنے کے بعد جب وہ سپلائی کا مرحلہ آیا تو اس بیچ میں ان کی بیٹریز میں کوئی ڈیوائسز جو ہیں وہ انسٹال کی گئی ہیں اور یہ پیجز کو ہیک کرنے کے بعد ایک خاص کوڈ کے ذریعے ان کو ایکسپلوڈ کیا گیا ہے۔ یہ جنگ کو ایک نئی ڈائمنشن دینے والی بات ہے۔ یہ جس طریقے کے حربے استعمال کر رہا ہے اسرائیل، یہ اسرائیل کے بھی اور اس کے حمایتیوں اور اتحادیوں کے لیے بھی کوئی اچھا شگون میں قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ یہ ایک ایک ایکٹ کی ایک ایک انسانی زندگی کی قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ کبھی ہوا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہٹلر نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے، لیکن ہٹلر کو پھر اس کی قیمت چکانی پڑی، جرمن قوم کو اس کی قیمت چکانی پڑی۔ اسی طریقے سے نیتن یاہو صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، نیتن یاہو صاحب کو خود بھی اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور اسرائیلی قوم جو ہے اس کو بھی چکانی پڑے گی۔ جو کچھ نیتن یاہو کر رہا ہے آج، اس نے دنیا میں ہر جگہ بسنے والے یہودیوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق کر دیے ہیں۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی برداشت کا مظاہرہ ہے فلسطینیوں کی طرف سے کہ انہوں نے ابھی تک گوریلا وارفیئر کی طرف قدم نہیں بڑھایا ہے۔ جب یہ بڑھے گی تو دنیا میں کوئی یہودی محفوظ نہیں ہوگا۔ یہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں، مجھے یہ ڈر ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے، ہم اس حق میں بالکل نہیں ہیں۔ اس لیے کہ فلسطینیوں کے حق میں جیوز کتنی تعداد میں نکلے ہیں ویسٹ میں باہر مظاہرے کرنے کے لیے۔ خود تل ابیب کے اندر نیتن یاہو کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ ضمیر کی آواز کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ بالکل بخاری صاحب، جس طرح سے پیجرز کے ذریعے، آج واکی ٹاکیز کے ذریعے جس طرح سے ٹارگٹ کر رہا ہے اسرائیل، اب آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل کہیں نہ کہیں یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ تم لوگ کہیں بھی ہوگے ہم تم لوگوں کو آ لیں گے؟ دیکھیے، یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوچ اور قوم، ان کو آپ نیست و نابود کرنے کی خواہش تو رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی تکمیل کبھی نہیں کر سکتے۔ اور فلسطینیوں کو اگر ختم کیا جا سکتا ہوتا تو 75 سال سے اسرائیل لگا ہوا ہے نا، چاہے وہ صابرہ شتیلہ کے کیمپس ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، جہاں جہاں ریاستی جبر، ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا، جہاں جہاں تک فسطائیت کا مظاہرہ کیا اسرائیل کی سکسیسو گورنمنٹس نے، کامیابی تو نہیں ہوئی نا، آج تک یہ آواز خاموش تو نہیں کرا سکے وہ دوسری بات ہے کہ عرب سپرنگ کے ذریعے بہت ساری جو لوگ جو سمپیتھیٹکس تھے وہ حکومتیں بدلی گئی ہیں، وہاں اپنی مرضی کے حاکم لائے گئے ہیں۔ مصر کی مثال آپ لے لیجئے، وہاں پر اخوان المسلمین کی حکومت تھی، الیکٹڈ لوگ تھے، وہاں صورتحال کو تبدیل کر کے ایک جنرل کو بٹھا دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے عرصے میں وہ جو کوریڈور ہے، رفح کوریڈور، وہ پٹی وہ نہیں کھول کے دیا انہوں نے، وہ جس راستے سے آنا جانا ہو سکتا ہے، جس راستے سے جا سکتی ہے، بالآخر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا اس کے اوپر۔ تو یہ انفارچونیٹ صورتحال جو ہمارے سامنے ہے، یہ کب تک جاری رہے گی؟ یہ بالآخر یہ ختم ہوگی، اور کس نتیجے پر پہنچ کے ختم ہوگی یہ ابھی پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ بالکل، اسرائیلی جارحیت جو ہے جاری ہے، اسرائیل جو ہے مختلف طریقے سے ٹارگٹ کر رہا ہے لبنان میں، بیروت پر جس طرح سے اسرائیل نے پیجرز کے ذریعے حملہ کیا اور آج واکی ٹاکیز کے ذریعے، یقیناً اس کا ایک بہتر طریقے سے علاج اور حل بنتا ہے۔ تو ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔